ایک ماں میڈیا کے سامنے چیخ چیخ کر دہائیاں دے رہی ہوتی کہ میں غریب عورت اس مہنگائی کے دور میں اپنے بچے کیسے چارج کروں گی، میرے 2 بچے بیٹری ڈاؤن ہو جانے کی وجہ سے کل سے بے سود پڑے ہیں، میرے میاں میں صرف 4 گھنٹے کی بیٹری باقی ہے، میری اپنی بیٹری ڈاؤن ہے، جو بولتے بولتے رک جاؤں تو سمجھ جانا کہ بیٹری ڈیڈ ہو گئی ہے۔ ایک باپ نے اپنے 5 سالہ بچے کو بتایا کہ جنت میں دودھ کی نہریں ہوں گی۔ بچے نے پوچھا کیا وہاں فیڈر بھی ہوں گے؟ باپ نے کہا نہیں بیٹا، فیڈر تو نہیں ہوں گے۔ تو بچے کا منہ لٹک گیا، سوچتا ہوگا کیا فائدہ ایسی نہروں کا جن کے ساتھ فیڈر دستیاب نہ ہو۔ بہرحال بچے تو بچے ہوتے ہیں، نادان ہوتے ہیں، پھر بڑے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا کیا کیجئے جو بڑے ہی نہیں ہو رہے، داڑھی مونچھ نکل آئی، اتنا بڑا چینل چلا رہے ہیں، لیکن عقل میں 5 سال کا بچہ اور یہ برابر ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ جی میں اس مخلوق کی بات کر رہا ہوں جس نے بندروں کو شرمندہ کر کے رکھ دیا ہے۔ ذرا یہ ویڈیو دیکھیں، پھر اس پر مزیدار سی گفتگو کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کہ جنت میں الیکٹریسٹی کیوں نہیں ہے، تو میں اگر غالب کمال کو پوچھوں تو وہ کیا جواب دیں گے؟ میں نے آپ سے پوچھا ہے جنت میں الیکٹریسٹی کیوں نہیں ہوگی؟ سنیے، مطلب اب یہ تو مطلب اب بات یہ ہے کہ یہ جنت میں الیکٹریسٹی، یار ویسے کوسچن تو بہت ہی زبردست ہے، مطلب ہاں اس کا میں جواب دیتا ہوں، آپ پتہ نہیں کیا دیں گے، آپ اپنے جنت حساب والے سے دیں سارے گے۔ دیہاتی ہوں گے شاید، اس لیے میں اس کا یہ جواب دیتا ہوں کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو الیکٹریسٹی کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھی۔ ہاں بالکل 100% بات ہے۔ کیا میں صحیح ہوں؟ 100% سر، آپ 110% ٹھیک ہیں، 1000% ٹھیک ہیں آپ۔ جی یہ سوال ہے، اب جیسا بھی ہے یہ سوال تو ہے۔ جس دماغ نے یہ سوال سوچا ہے اس دماغ کو 21 توپوں کی سلامی دی جانی چاہیے، وہ بھی توپوں کے عین سامنے کھڑا کر کے۔ وہ ایک بڑا مشہور شعر بچپن میں سنا کرتے تھے، اس زلف پر بھپتی شب دیجور کی سوجی، اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی۔ ان ملیدوں کو لگتا ہے کہ یہ جتنی زیادہ احمقانہ گفتگو کریں گے اتنے ہی زیادہ ارتقائی نظریے کے سچ ثابت ہونے کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ لوگوں نے ان کی باتیں سن سن کر ہی یقین کرنا شروع کر دینا ہے کہ انسان پہلے تو کیا اب بھی تھوڑا تھوڑا بندر ہی ہے۔ ڈارون کے ارتقائی نظریے پر اتنی محنت شاید سائنسدانوں نے نہ کی ہو جتنی یہ ملحد کرتے پھر رہے ہیں۔ سائنسدان زمینیں کھود کھود کر اپنے گمشدہ ابوؤں کی کھوپڑیاں دریافت کر کے دنیا کو دکھاتے ہیں کہ یہ ہیں ہمارے اجداد جو کافی حد تک بندروں سے ملتے جلتے ہیں، اور ملحد کہتے ہیں کہ اتنی محنت کی ضرورت کیا ہے، تم لوگ ہماری کھوپڑیاں دنیا کے آگے رکھ دو، ہم کیا کسی بندر سے کم ہیں؟ یقین کریں اس قسم کا سوال اگر آپ کسی بندر کے آگے رکھ دیں تو وہ پوچھنے پر مجبور ہو جائے گا کہ بھائی وہ تم ہو جن کا ارتقا ہم سے ہوا ہے یا وہ ہم ہیں جن کا ارتقا تم سے ہوا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو زمین سورج کے گرد پچھلے 4.5 ارب سال سے مسلسل 1 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ٹیڑھی میڑھی گھوم رہی ہے، یہ پوری گول کیوں نہیں گھومتی؟ کیونکہ بجلی ایجاد نہیں ہوئی تھی نا۔ اگر یہ بجلی کی توانائی سے گھومتی تو گھڑی کی سوئیوں کی طرح پورا گول چکر لگاتی۔ اب یہ صرف بجلی کی عدم دستیابی کی وجہ سے ٹیڑھی میڑھی گھومتی رہتی ہے۔ اور آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی کیوں ہے۔ اس کا سائنسی اصول یہ ہے کہ سورج اپنی کشش سے زمین کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتا ہے اور زمین اپنی کشش سے سورج کو ٹکر مارنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن جیسے ہی زمین سورج کا نشانہ تاک کر سورج کو ٹکر مارنے کی کوشش کرتی ہے تو سورج وہاں سے ہٹ کر کہیں اور چلا جاتا ہے اور زمین اپنی جھونک میں آگے نکل جاتی ہے۔ پھر کافی دور جا کر اسے پتہ چلتا ہے کہ سورج تو کہیں اور نکل گیا، پھر وہ دوبارہ نشانہ بناتی ہے۔ آپ نے یہ آنکھ مچولی بل فائٹنگ کے کھیل میں اکثر دیکھی ہوگی۔ بھینسا لال رنگ کے کپڑے کو دیکھ کر اسے سینگ مارنے کے لیے بھاگتا ہوا آتا ہے، جیسے ہی وہ ٹکر مارنے لگتا ہے کھلاڑی کپڑا ہٹا لیتا ہے اور بھینسا اپنی جھونک میں آگے نکل جاتا ہے۔ پھر کافی آگے جا کر بھینسا گھومتا ہے اور پھر زمین سے ایڑ لگا کر دوبارہ لال کپڑے کو ٹکر مارنے کے لیے بھاگ پڑتا ہے۔ زمین اور سورج کے درمیان بھی پچھلے 4.5 ارب سال سے یہی آنکھ مچولی چل رہی ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ بجلی نہیں تھی۔ زمین اور سورج کو مجبوری میں کشش کے ذریعے باندھنا پڑا۔ اگر بجلی ہوتی تو بجائے کشش سے چلنے کے سورج اور زمین دونوں بجلی سے چلتے اور زمین اپنے پہلے ہی چکر میں جا کر سورج کو زور سے ٹکر مارتی۔ ابھی 4.5 ارب سال سے گھوم رہی ہے اور نتیجہ کچھ نہیں نکل رہا۔ چاند کا بھی یہی چکر ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ چاند پر بجلی آتی ہی صرف رات کو ہے، دن میں وہاں لوڈ شیڈنگ رہتی ہے، یعنی 24 گھنٹے میں صرف 8 گھنٹے بجلی آتی ہے، 16 گھنٹے بجلی غائب رہتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے زرداری کو پکڑ کر چاند کا صدر بنا دیا ہو۔ پھر سورج بھی بجلی سے نہیں چل رہا، اسے کسی نے آگ لگائی ہوئی ہے۔ اگر یہ بجلی سے چلتا تو سوچے کتنی سہولت ہو جاتی۔ بعض دفعہ بندے کا نہیں بھی موڈ ہوتا روشنی اور حرارت لینے کا، بعض لوگوں کو دن میں سونے کی عادت ہوتی ہے، ایسی صورت میں سورج کو ایک بٹن دبا کر بند کیا جا سکتا تھا۔ خاص طور پر مئی جون کے مہینے میں تو ہم اسے 2 مہینے کے لیے بند کر سکتے تھے، لیکن
بجائے بجلی سے چلنے کے وہ آگ سے جل رہا ہے جس نے پتہ نہیں کب بجھنا ہے۔ اگر بجلی ایجاد ہوئی ہوتی تو یہ بجلی سے چلتا۔ اب ذرا چشمے تصور میں اس جنت کو لے کر آئیں جہاں سرے سے بجلی ہی نہیں ہے۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ بجلی چلی گئی، ٹرانسفارمر اڑ گیا ہے، یا گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے بجلی چلی گئی ہے، آ جائے گی، لیکن وہاں تو سرے سے ہے ہی نہیں۔ اب سوچیں وہاں جب مئی جون کا مہینہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ نہ بجلی ہوگی، نہ پنکھے یا اے سی چلیں گے، کھانا بچ گیا تو فریج میں نہیں رکھ سکتے کہ فریج تو ہے ہی نہیں، پھر دوبارہ باسی کھانا گرم بھی نہیں کر سکتے کہ مائکرو ویو بھی نہیں ہوں گے، آگ پہ گرم بھی نہیں کر سکتے کہ آگ تو جہنمیوں کے پاس ہوگی، کتنے مسئلے مسائل ہوں گے۔ مجھے لگتا ہے یہ ملحد جب پیدا ہوئے ہوں گے تو انہوں نے سب سے پہلے اس بات پر تحقیق کی ہوگی کہ جنت میں بجلی ہوگی یا نہیں۔ پھر جب انہیں پتہ چلا ہوگا کہ جنت کے خالق کو تو بجلی کا پتہ ہی نہیں تھا، اسے تو بس انسان ایجاد کرنا آتا تھا، انسان کا دماغ ایجاد کرنا آتا تھا، انسان کے پھیپھڑے، گردے، نظام ہاضمہ، خون، گوشت، ہڈیاں وغیرہ وغیرہ، بجلی بنانی اسے نہیں آتی تھی۔ آپ نوٹ کریں کہ انسان بغیر بجلی کے چل رہا ہے۔ اگر انسان کے خالق کو بجلی بنانی آتی ہوتی تو وہ انسان کو بجلی سے چلاتا، پھر ایک سوئچ بورڈ پر ہمارا موبائل چارجنگ پر لگا ہوتا اور دوسرے پر ہم خود چارجنگ پر لگے ہوتے۔ جس کا چارجر گم ہو گیا سمجھے وہ فوت ہو گیا۔ دوستوں رشتہ داروں کے گھروں سے فون آتے کہ آ کے مل جاؤ، اس کا چارجر گم ہو گیا ہے، بس 6 گھنٹے کی بیٹری باقی ہے۔ ہم اس کے گھر افسوس کرنے جاتے اور کہتے یار بڑا افسوس ہوا، تمہارا چارجر گم ہو گیا، قبر کھدوا لی؟ نہیں، ابھی آرڈر دے کر آیا ہوں، گورکن خود چارجنگ پر لگا ہوا تھا، ابھی آدھے گھنٹے میں اس کی بیٹری فل ہو جائے گی تو قبر کھول دے گا۔ نفسا نفسی کا عالم ہوتا، کوئی کسی کو اپنا چارجر بھی نہ دیتا۔ جگہ جگہ پیٹرول پمپس کی طرح کے انسانوں کے چارجنگ اسٹیشنز ہوتے اور آئے روز مظاہرے ہو رہے ہوتے کہ حکومت نے بجلی کی قیمت پھر بڑھا دی ہے۔ ایک ماں میڈیا کے سامنے چیخ چیخ کر دہائیاں دے رہی ہوتی کہ میں غریب عورت اس مہنگائی کے دور میں اپنے بچے کیسے چارج کروں گی؟ میرے 2 بچے بیٹری ڈاؤن ہو جانے کی وجہ سے کل سے بے سود پڑے ہیں، میرے میاں میں صرف 4 گھنٹے کی بیٹری باقی ہے، میری اپنی بیٹری ڈاؤن ہے، جو بولتے بولتے رک جاؤں تو سمجھ جانا کہ بیٹری ڈیڈ ہو گئی ہے۔ لیکن چونکہ انسان بجلی سے نہیں چلتا لہٰذا بس رات کو سوتا ہے، صبح تک حشاش بشاش ہو جاتا ہے، کھانا کھاتا ہے اور توانائی آ جاتی ہے، کیونکہ وہ بجلی جو تم نے ایجاد کر لی ہے اس کا خالق کو پتہ نہیں تھا۔ تو میں بتا رہا تھا کہ ملحدوں نے ریسرچ کی ہوگی کہ بجلی کا موجد کون ہے، انہیں پتہ چلا ہوگا کہ بجلی کی ایجاد کے سارے مجرم مثلا تھامس ایڈیسن، بینجامن فرینکلن، نکولا تسلا اور مائیکل فیراڈے یہ سارے کے سارے کافر ہیں۔ ان سب نے جہنم میں جانا ہے، ان کو تو فرشتوں نے چھتر مارنے ہیں کہ تسی بجلی ایجاد کی تھی، چلو جہنم میں۔ تو اب جنت میں بجلی کہاں سے آئے گی جبکہ سارے سائنسدان ہی جہنم میں جا رہے ہیں؟ یہ جہنم میں جا کر سب سے پہلے جہنم میں بجلی کے کنیکشنز دیں گے، جنتی کنیکشن مانگنے آئیں گے تو انہیں ٹھڈا مار کر نکالا جائے گا کہ چلو بھاگو یہاں سے، تو انہوں نہیں دینا سی۔ تو میں بتا رہا تھا کہ ٹی وی، فلمیں، انٹرنیٹ، پنکھے، اے سی، فریج وغیرہ یہ سارا کچھ جہنم میں ہونا ہے، جبکہ جنت میں اڑنے والے گھوڑے، دودھ شہد کی نہریں، 70 حوریں اور کھجوریں، یہ سب چیزیں اب ڈیمانڈ میں نہیں ہیں، اب تو پورن انڈسٹری ڈیمانڈ میں ہے اور وہ ساری کی ساری جہنم میں جائے گی۔ تو ملحد جنت میں جا کر کریں گے کیا؟ یہ تو بور ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے پہلی فرصت میں اسلام چھوڑا اور لگ گئے اسلام کے خلاف بکواس کرنے۔ انہیں لگتا ہوگا کہ کہیں صرف اسلام چھوڑنے سے خدا ہمیں خواہ مخواہ معاف کر کے جنت میں ہی نہ بھیج دے، تو فل ٹائم بکواس کرو، یوٹیوب چینل بنا لو۔ حالانکہ انہیں پتا ہے کہ اسلام کے خلاف بکواس کرنے سے نہ تو اسلام کا کچھ بگڑنا ہے نہ انہیں کچھ ملنا ہے، لیکن پھر بھی صبح شام یوٹیوب پر بیٹھے ہیں۔ میرے جیسے بندے کو ہفتے میں ایک ویڈیو بنانے کا ٹائم نہیں ملتا، یہ ایک دن میں 3 ویڈیو نکال دیتے ہیں۔ حالانکہ مجھے تو ثواب کا بھی لالچ ہوتا ہے، جنت کا بھی، ان کو صرف جہنم کا لالچ ہے۔ ایک بار بس جہنم میں پہنچ جائیں کسی طرح۔ صبح سے شام تک قرآن محض اس لیے پڑھتے ہیں کہ قرآن کے خلاف گفتگو کر سکیں۔ وہ مسلمان جنہوں نے جنت میں جانا ہے وہ آدھی رات کو رضائی میں اپنے امی ابو سے چھپ کر پتہ نہیں کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جن ملحدوں نے جہنم میں جانا ہے وہ بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں، صحیح بخاری پڑھ رہے ہیں۔ دسو یار۔